اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اسلام کے مطابق سب سے پہلے نبی حضرت آدم کے بارے میں۔ آئیے سمجھتے ہیں آدم ہوا کی ہوا ہوائی کہانی کے فرضی واڑے کو۔ آدم ہوا کی چرائی گئی کہانی۔ آدم یا ایڈم ابراہمک مذہبوں یعنی یہودی، مسیحی اور اسلام کا پہلا نبی یا خدا کا رسول، جسے ابو البشر مطلب سبھی انسانوں کا باپ کہا گیا ہے۔ آدم اور حوا کیسے وجود میں آئے، اس کی تفصیل قرآن، عیسائی اور ہیبرو بائبل میں ملتی ہے۔ حالانکہ ان میں سب ایک جیسا نہیں بلکہ کچھ متبھید بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلا قرآن میں ایو یا حوا نام کا کوئی ذکر نہیں، جبکہ آدم کی بیوی کا ذکر ضرور ہے۔ جیسا کہ زمزم کی ویڈیو میں بھی ہم نے جانا تھا کہ ہاجرہ نام کا ذکر نہیں تھا، جبکہ اس کو ابراہیم کی بیوی یا اسماعیل کی ماں کے نام سے ہی پکارا ہے۔ مطلب عورت کی اتنی بھی ویلیو نہیں کہ اس کا نام لیا جائے، ضروری انسان کی ماں یا بہن ہی کہنا کافی ہے۔ خیر، قرآن یہ تصدیق کرتا ہے کہ حوا واستو میں آدم سے ہی بنائی گئی تھی، لیکن اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، یعنی حوا کی کہانی کو یوں ہی پوری کر دیتا ہے۔ لیکن بائبل اور قرآن دونوں اس بات پر راضی یا سہمت ہیں کہ آدم کو ایک خالق کائنات نے بنایا تھا اور اس کا کام کائنات کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنا تھا۔ اس کے علاوہ قرآن اور بائبل دونوں اس بات پر بھی ایک مت ہیں کہ آدم کو مٹی یعنی کلے سے بنایا گیا تھا۔ جینیسس 2:7 میں آتا ہے کہ خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا اور اس کے نتھنوں میں جان پھونکی۔ اسی طرح سورہ الحجر کی آیت نمبر 26 سے 35 تک میں مٹی سے آدم کی تخلیق اور اللہ کی طرف سے اس میں جان پھونکنے کی ہو بہو کہانی ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں مذہبوں میں مرنے والوں کو مٹی میں دفن کیا جاتا ہے۔ حالانکہ آدم اور حوا کی عدن کے باغ میں حرام پھل کھانے کی کہانی میں تھوڑا فرق ضرور ملتا ہے۔ بائبل کے مطابق آدم اور ایو کو ایک سانپ نے پھل کھانے کے لیے بہکایا تھا، جبکہ قرآن میں سانپ کی جگہ شیطان نے لے لی ہے۔ دراصل یہ شیطان عبرانی یعنی ایرامک کرسچن ٹیکسٹ جیسے سینٹ افریم اور کیو آف ٹریجر نام کی کتاب سے اٹھا کر قرآن میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ قرآن اور کیو آف ٹریجر میں عدن کے باغ میں اچھائی اور برائی کے علم کا پیڑ نہیں بلکہ زندگی کے پیڑ کا ڈسکرپشن ملتا ہے۔ اس کے علاوہ گارڈن آف ایڈن زمین پر تھا، جبکہ اسلامی اللہ نے اس کو اٹھا کر 7ویں آسمان پر رکھ دیا۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن اس فرق کی وجہ نہیں بتاتا۔ بک آف جینیسس میں جب ایڈم اور ایو منع کیا ہوا پھل کھاتے ہیں تو ان میں اپنے بدن کو ڈھکنے کی عقل آ جاتی ہے، جس کو اور بہتر سمجھنے کے لیے آپ آدم حوا پر ہماری یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، عبرانی سورسز سینٹ افریم اور کیو آف ٹریجر میں آتا ہے کہ ان دونوں کو نورانی کپڑے دیے گئے تھے، لیکن جیسے ہی آدم اور حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ ورجت پھل کھایا تو دونوں کو شرم آنے لگی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنے آپ کو پتوں میں چھپانے لگے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن میں اس سے ملتا جلتا واقعہ ملتا ہے۔